الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وما نرسل بالآیات الا تخویفا وقال فی مقام آخر فلولا اذ جاءہم بأسا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و حاضرین، آج جمعہ کے اس اجتماع میں آپ احباب جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہمارے اسلامی ریاست ملک شام میں اور ترکی میں ایک بھیانک قسم کا جو زلزلہ ہے، قدرتی آفت ہے، جس میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، اور اس سے پہلے بھی ہمارے اپنے ملک پاکستان میں سیلاب جیسی صورتحال میں بہت خسارہ ہے اٹھانا پڑا۔ تو اس وقت بھی میں نے کچھ قرآن و سنت سے تعلیمات عرض کی تھی کہ کسی بھی قوم پہ یا کسی گھرانے پہ، کسی علاقے میں ایسی جو قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ آج کے جمعہ میں بھی اسی حوالے سے ہم کچھ تعلیمات ہیں سمجھیں گے۔ کہ ایسے ماحول میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا قوم کا فرد ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اور ایسی قدرتی آفات، ناگہانی آفات جو آتی ہیں کسی معاشرے پہ، کسی قوم پہ، تو وہ پیچھے اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ بنیادی بات ذہنوں میں رکھیے، ظلم، زیادتی یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ کوئی قوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل پیرا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں ڈال دے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ جو کچھ بھی فتنوں کی صورت میں، آفات کی صورت میں ہمیں جانی مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ اگرچہ کچھ اسباب وہ ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، جیسے سائنسدان یا محکمہ موسمیات والے لوگ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ ستاروں کی جو گردش ہے یا جو موسم کی صورتحال ہے، اس سے سیلاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں، ہم اس کے منکر بھی نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جس کو وہ ایسی عقل، فراست، دانائی دے دے کہ وہ پیشگی حالات معلوم کر لیتے ہیں، ان پر بھی ہمارا اعتماد ہے۔ لیکن بات پھر وہیں پہ ہے کہ ایک محکمہ جب آپ کو پہلے سے اطلاع دیتا ہے، سائنسدان حالات کا جائزہ لے کر آپ کو پہلے سے خبر دے دیتے ہیں کسی بھی آفت کی، کسی نقصان کی، وہ نقصان اور آفت کی جو یہ تو اطلاع دینے والے ہیں نا، آتی کیوں ہے؟ تو قرآن اور سنت کو
جب ہم سمجھتے ہیں اور قرآن عزیز کی آیات پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں حقیقت سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی محکمے والے ہیں، موسمیات کے محکمے اور سائنسدان، یہ تو صرف اطلاع خبر دے رہے ہیں نا، قدرتی آفت آتی کیوں ہے کسی قوم پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری قرآن اور صاحب قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر بڑی بڑی آفتیں کہ مسلمان کس قدر تکلیفوں کے دور سے بھی گزر رہا ہے، ہم بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نے جب سیلاب کی صورتحال تھی، اب مجھے یاد ہے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ جس بندے نے 25-30 سال کی اپنی ہوش اور عقل مندی والی زندگی گزاری ہے، وہ یہ بندہ محسوس کرے گا کہ سابقہ قوموں پر اللہ نے جو عذاب نازل کیے اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ 25-30 سال کی ہوش والی زندگی جس نے گزاری، وہ ساری صورتحال اپنی زندگی میں اس دنیا میں دیکھ چکا ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ سرخ آندھیوں کے تذکرے، آپ یاد کریں، آپ کو یاد آئے گا، ہاں جی ہویا سی۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ زلزلے کی صورتحال آپ نے اپنے پاکستان میں بھی دیکھا، دنیا میں دیکھے۔ قرآن نے پانی کے عذاب والی صورتحال بیان کی، قوم نوح کے ضمن میں ہم نے اپنی ریاست میں دیکھے۔ ناگہانی آفت، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اموات ہو کیوں رہی ہیں۔ آپ نے کرونا کا جو دورانیہ گزرا اس میں بھی یہ صورتحال دیکھ لی۔ اب ہم یہ سمجھیں گے قرآن سے اور سنت سے کہ کسی قوم پہ اس قدر بڑی آفت جس میں بہت ساری ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، اسباب کیا ہوتے ہیں؟ پہلی بنیادی بات میں نے عرض کر دی، اللہ کی شان نہیں ہے کسی قوم پہ ظلم کرے۔ یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ کسی کو اس کے نہ کیے کی سزا دے دے۔ اس کو سزا تو بنتی ہی اس پہ ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ تو چند ایک احادیث کریمہ جن کا میں نے انتخاب کیا ہے اور چند ایک آیات کریمہ ہیں جن کا انتخاب کیا، آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا۔ قرآن عزیز میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جب بھی اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، بھیجتے ہیں، تو بتانا صرف یہ ہوتا ہے کہ تم لوگ خوف زدہ ہو جاؤ، تمہیں اللہ کی قدرت کا یقین آ جائے، تم مان لو کہ دنیا کے لوگ مل کے بھی اتنی بڑی ایک تبدیلی ہے، یہ اتنا بڑا ایک نقصان ہے، وہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانے کے لیے کہ نافرمانوں کا حال کیا ہوتا ہے، دنیا کے کسی حصے میں ایسی ناگہانی آفت نازل فرما دیتا ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، تمہیں صرف خوف پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تم جتنے بھی اپنی حفاظت کے لیے بند مان لو، لیکن اللہ جب کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہو یا کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ فرما لے، تمہاری کوئی بھی تدبیر اللہ کے فیصلے کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ نیکی کا، پہلے تو تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، عمل بالمعروف نہی عن المنکر۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کام کرتے رہنا کہ نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، اور جو ظلم کرے تو اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے ظلم کرنے سے روک لو۔ آپ نے فرمایا ایسا کرتے رہنا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھو اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا، یعنی دل کے اندر جو احساس ہے کسی کا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھوں سے کسی کا قتل ہو جائے تب بھی احساس ختم، آپ کے سامنے کسی کا قتل ہو جائے تب بھی احساس ختم۔ کسی کی موت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے،
آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بن چکے ہوگے، تمہارے اندر سے احساس ہی ختم ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم پہ اللہ ایسے ہی لعنت فرمائے گا جیسے تم سے پہلی امتوں پہ لعنت ہوئی ہے۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے جو محروم ہو جائے، اسے لعنت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمتیں تم لوگوں پہ نچھاور نہیں ہوں گی، ان سے محروم ہو جاؤ گے۔ کس صورت میں؟ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہوگا لیکن اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑو گے۔ اور دوسری اس سے اگلی حدیث، اس میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی عزت کی قسم، تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہنا، ورنہ تم لوگوں پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، اور اس کے بعد تم دعائیں کرتے رہو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ مزاج اگر تمہارا ختم ہو گیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، سادہ سا مفہوم میں عرض کروں اس کا یہ ہے، نیکی کرنے کا جذبہ، نیکی کا شوق، نیک بننا، نیکیوں کا ماحول بنانا، یعنی نیکی کیا ہے؟ اللہ رسول کا حکم مان لینا، اور برائی کی نفرت، نیکی کا شوق، برائی کی نفرت، یہ مزاج قائم رہے گا تو اللہ کی رحمتیں بھی نچھاور ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول راضی بھی ہوں گے۔ لیکن یہی جذبہ جب کسی قوم سے ختم ہو جاتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی حضرت حذیفہ کی، اس میں ارشاد فرمایا کہ پھر تم دعائیں بھی مانگتے رہو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی زندگی کو، اپنے اختیارات کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنی مارکیٹ کو، اپنے دوستوں کی جو مجلسیں لگتی ہیں، اور وقت زندگی کا گزرتا ہے جن افراد کے ساتھ، ان افراد کی سوسائٹی، معاشرہ ایک بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ یہ رجحان پایا جاتا ہے، نیکیوں کا رجحان ہو۔ آپ کسی سے بات کریں تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، آپ کے دل کی چاہت یہ ہو کہ دوسرے لوگ اسے نیک بنیں۔ آپ کی زندگی کے فیصلے جس کے لیے لوگوں کو نیک بننے کے مواقع ملیں۔ ایسا رجحان جس قوم میں ختم ہو جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میری رحمتوں کا مستحق بھی اس نے بننا ہے یا نہیں بننا۔ اس سے اگلی حدیث، اس میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب لوگ معاشرے میں منکرات، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں دیکھ رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوں، برائیاں سامنے ہو رہی ہیں، یہ کہنا قبلہ بڑا آسان ہے کہ سانو کی لگے، خسمہ نو کھائے، ایندے ماں پیو نہیں سمجھانا لے، اینے ماں پیو نے اے سمجھایا ہے۔ باتیں کرنے کی حد تک اگر معاشرے سے برائیاں ختم ہوتی ہوں تو آپ جس مسجد میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ کو تعلیمات سنائی جا رہی ہیں۔ برائی کو ختم کیسے کرنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جب کسی معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانیاں لوگ دیکھیں اور اس کے باوجود انہیں بدلنے کی کوشش نہ کریں، اور کسی کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں لیکن اس کے ظلم سے لوگوں کو محفوظ نہ کریں، ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر چاہے وہاں کے نیک ہوں، بد ہوں، سب لوگ اللہ کے عذاب کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور اگلی حدیث ابن ماجہ کی، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پینے لگیں گے۔ حیرت یہ ہے کہ شراب پئیں گے لیکن شراب کو شراب نہیں کہیں گے، اس کا نام بدل دیں گے۔ یہ آپ برانڈز کی طرف چلے جائیں، اب بھی ہمارے لاہور میں بہت سارے ایسے مالز ہیں جو میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں، شراب پڑی ہوئی ہے لیکن اس کا نام شراب نہیں ہے، لوگوں نے اس کا نام ہی بدل دیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا کریم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اطلاع فرما دی تھی، لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام شراب نہیں رکھیں گے، نام ہی بدل ڈالیں گے اس کا، تاکہ خرید و فروخت آسان ہو جائے اور ہماری ان بد کرداریوں کے اوپر پردے پڑے رہیں، اس لیے لوگ اس کا نام بدل دیں گے۔
اور فرمایا کہ حالت یہ ہوگی کہ شراب پینے والے لوگ شرابیں پئیں گے، ان کے سروں پہ گانے کے آلات بج رہے ہوں گے، یعنی میوزک بھی استعمال کیے جائیں گے، اور گانے والیاں گانے گا رہی ہوں گی۔ ڈرو اس وقت سے کہ اللہ ان سب کو زمین میں نہ دھنسا دے، زمین پھٹ جائے اور سارے اس کے اندر چلے جائیں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بندروں کی شکل اور ان کی شکلیں خنزیروں کی شکل میں مسخ نہ کر دے۔ یہ ساری صورتحال اگرچہ کچھ محدثین نے اس کی تعبیریں بیان کی ہیں کہ بندروں اور خنزیروں کی شکل جو حضور نے بتائی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی قوم جو شراب پینے کی عادی ہو جائے اور اپنے ان شراب خانوں میں پھر میوزک پارٹیز کر کے یہ سارے ماحول بنا لیں، ہو سکتا ہے کہ اس حدیث پاک کی روح سے ممکن ہے کہ ان کی شکلیں حقیقت میں بندر اور خنزیر جیسی بن جائیں، لیکن اگر نہ بنے تو حضور کا فرمان جھوٹا فرمان نہیں ہے۔ پھر اللہ ان کو عادتوں کا بندر اور عادتوں کا خنزیر بنا دیتا ہے کہ بندر کی فطرت میں چالاکی ہے، یہ چالاکیوں کے عادی ہو جائیں گے۔ خنزیر کی فطرت میں حرام ہے، ناپاکی ہے۔ باقی آپ جتنے بھی جانور دیکھ لیں، جانوروں میں اگرچہ عقل نہیں ہے، لیکن جس جانور نے کسی مادہ سے جنم لیا ہوتا ہے، مادہ سے جنم لینے والا وہ نر کبھی اپنی ماں پہ نہیں چڑھے گا۔ خنزیر کے اندر یہ عادت نہیں ہے، ماں سے جنم لے کے ماں کے اوپر بھی چڑھ جاتا ہے، یعنی حرام کی اس قدر اس کے اندر ایک فطرت ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ اس قوم کو، ان لوگوں کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دے گا، مطلب شکل کے خنزیر اور بندر نہ بھی بن سکے، عادتوں کے خنزیر اور بندر بن جائیں گے۔ کس قوم کے لیے؟ شراب پینے کے عادی، نام چینج کر دیں گے، اور اس کے بعد گانے سے آلات اور گانے والیاں ان کی محفلوں کی رونق ہوا کریں گی۔ اب اپنے حالات کا جائزہ لیتے جائیں۔ اور چوتھی حدیث ہے جس کا میں نے انتخاب کیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جب مال غنیمت کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لوٹنے لگیں، مال غنیمت کو، یہ آپ کا بیت المال آج کے دور کی مثال ہے جو آپ کا یہ محکمہ خزانے کا، جب لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لوٹنے لگیں، امانت کسی کے پاس رکھی جائے، غنیمت سمجھ کے اپنی مرضی سے وہ کھا جانے کی عادت اپنا لے، زکوٰۃ کو لوگ بوجھ اور جرمانہ سمجھنا شروع کر دیں، تعلیم لوگ حاصل کریں گے لیکن تعلیم کا مقصد دین حاصل کرنا نہیں ہے، دین ان کی نیچر سے، ان کی عادتوں سے، ان کے دل سے نکل جائے، تعلیم یافتہ بہت ہوں گے لیکن دین کا درد جب ختم ہو جائے ان کے اندر سے، ایک خاوند اپنی بیوی کی باتوں پہ چلے، ماں کی باتوں کو سے کوئی پرواہ نہ ہو، بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کر دوستوں کی مجلس کو اہمیت دینے لگے، اور مسجدوں میں جب آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں، قبیلے کا سردار فاسق آدمی بن جائے اور قوم کا سردار اس قوم کا گھٹیا ترین آدمی انتخاب کر لیا جائے، اور جب کسی کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، وہ اس کی عمر کا بڑا ہے اس لیے اس کی عزت نہیں، علم کا بڑا ہے اس لیے اس کی عزت نہیں، پرہیزگاری میں بڑا ہے اس لیے عزت نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ عزت کریں، اور ناچنے والیاں، گانے والیاں محفلوں کی رونق بن جائیں، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں، لوگ شرابیں پینے لگیں، شرم محسوس نہ کریں، اور فرمایا کہ پھر بعد میں آنے والے لوگ گزرے ہوئے لوگوں پر لعنتیں کرنے لگا، پھر انتظار کرنا اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ وہ اللہ کا عذاب سرخ آندھیوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، زلزلوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، زمین پھٹ جائے، قوم کی قوم اس کے اندر چلی گئی، یہ دھنس جانے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، شکلوں کے مسخ ہو جانے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، پتھروں کے برسنے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ تم اپنی نگاہوں کے سامنے اس طرح اللہ کے عذاب کو اترتا ہوا دیکھو گے جیسے کوئی لڑی ہے، موتی پروئے ہوئے ہیں، اس کی لڑی کو توڑ دو تو ایک ایک کر کے موتی بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اس طرح آفتیں آئیں گی۔ اب آج کے ماحول کو آپ ذرا سمجھیں اور فیصلہ کریں کہ قرآن میں جہاں پہ مختلف قوموں پہ عذاب کی باتیں آئی ہیں، اثر کہاں گیا ہمارے اندر سے؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے۔
ہم نے قرآن کو صرف، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، قرآن کو اپنے مسلک ہونے کی حیثیت سے پڑھا ہے، قرآن کو صرف اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ قرآن جس حقیقت کے لیے نازل ہوا، قرآن کو اس نظر سے نہیں پڑھا گیا۔ قرآن کو صرف اپنے مفاد کے لیے پڑھا ہے، فوتگی ہو گئی چلو یار قرآن پڑھ کے بخش دیو، قسم اٹھانی پڑ گئی چلو یار قرآن لے آؤ قسم چوک لئیے، گالتے یقین آ جائے گا۔ قرآن کو صرف اپنی ذاتی اغراض کے لیے پڑھا ہے۔ اللہ نے جو کتاب ہدایت بنا کے نازل کیا، اس غرض سے قرآن کو نہیں پڑھ کے دیکھا ہم لوگوں نے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بد کرداریاں ہیں جو بیان کی کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ اب رہا بہت بڑا ایک سوال، نیک لوگ اپنی جگہ پہ ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بچے بھی مارے گئے، خواتین بھی ماری گئیں، جانور بھی مارے گئے، فلاں محدث تھے، فلاں عالم تھے وہ بھی مارے گئے، ان کا کیا قصور ہے؟ بہت بڑا سوال ہوتا ہے۔ اور جو محفوظ ہو جاتے ہیں وہ اللہ کا شکر، یا اللہ تیرا شکر ہے، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک بڑی آفت سے بچ گئے، لیکن کیا شکر ادا کرنے سے ہی اور اپنے بچ جانے پر اللہ کی حمد بیان کرنا، اس سے معاملے حل ہو جاتے ہیں؟ یاد رکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال پوچھے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کہ جب کسی قوم پہ اللہ کا عمومی عذاب آتا ہے تو کیسے آتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کی بد کرداری کی وجہ سے عذاب آتا ہے، کیا نیک ہوں کیا بد ہوں، جس طرح ہوائیں چلتی ہیں تو سب کو محسوس ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو سب پہ برستی ہے، اسی طرح جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو نیک اور بد ہر قسم کے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اسی طرح کا سوال حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص پناہ لینے کے لیے بھاگتا ہوا مکے میں آئے گا، میری قوم کے ہی کچھ لوگ ہوں گے، اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی مکے کا رخ کر لیں گے، تو مقام بیدا پر وہ لوگ پہنچ چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کو کھول دے گا، وہ ساری قوم زمین میں دھنس جائے گی۔ تو سوال ہوا حضور سارے لوگ اس میں چلے جائیں گے؟ فرمایا سارے لوگ۔ حضور سارے لوگ اس میں غرق ہو جائیں گے؟ فرمایا سارے لوگ اس میں دھنس جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ لوگ جو مستبصر ہیں، یعنی جو اپنے شوق سے اس آدمی کا پیچھا کرتے آ رہے تھے، وہ بھی دھنس جائیں گے۔ تو حضرت ام المومنین حیران ہو گئیں کہ حضور ٹھیک ہے وہ تو ہو گئے، لیکن جو اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، مجبور تھے، آپ نے فرمایا کہ جو مجبور تھے وہ بھی اس میں دھنس جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر وہ آدمی جو نہ تو اس میں اپنی مرضی سے شامل ہوا، نہ ہی مجبوری کی وجہ سے، وہ تو راستے سے گزر رہا تھا، تو فرمایا کہ جب کسی قوم پہ عذاب آتا ہے تو وہ راہ گیر بھی اس ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے، اس عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ قیامت جب آئے گی پھر ہر بندہ اپنی نیت کے بل بوتے پہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال جب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کے لیے تعلیم کیا ہے؟ میں کیا کروں؟ آپ کیا کریں؟ بہترین پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے تعلیم ارشاد فرمائی، جس کا میں نے اپنے خطبے میں بھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب کسی قوم پہ آزمائش آتی ہے، عذاب آتے ہے، تو جو بچ جانے والے لوگ ہیں وہ گریہ زاری کرنے لگ جائیں، وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے بچ گئے نا، بچ گئے۔ ان کے لیے نصیحت کیا ہے؟ دیکھو وہ پکڑ کا شکار ہو گئے اپنی بد کرداری کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو لوگ بچ گئے ہیں ان سے وہ عبرت حاصل کر لیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچ جانے والے ہیں ان کے لیے وہ جو آفت ہے وہ ان کے لیے عبرت کا سامان ہونی چاہیے۔ عبرت کیا ہے کہ اتنی بڑی ہلاکتیں دیکھنے کے باوجود آپ یہ سمجھیں بدعمالیاں ختم ہو گئی، حرام کی چاہت، حرام کی کمائی، حرام کے معاملات میں خرچ کرنا، کیا یہ مزاج ہمارا بدلا؟ ہمارے لین دین کے معاملات ٹھیک ہو گئے؟ جو کچھ ہم نے حق کسی کا مارا ہوا ہے، چاہے وہ اللہ کا حق مارا ہو یا حقوق العباد کے حوالے سے حق مارا ہوا ہو کسی کا، کیا وہ ہمارے رویے میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے لائف سٹائل میں کوئی تبدیلی بھی آئی کہ ویسے ہی کہ ویسے ہیں؟
مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اپنے استاد محترم کے سامنے جب حدیث شریف پڑھا کرتے تھے، میں نے سوال کیا کہ قبلہ یہ بتائیے کہ قیامت میں کسی بھی بندے کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوگا کہ جنت سے دائمی طور پہ اس بندے کو محروم کر دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مستحق بن گیا، سب سے بڑا عذاب اس کے لیے۔ میں نے کہا کہ استاد آپ بتائیں گے دنیا کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے، دنیا کا عذاب کیا ہے؟ تو استادوں نے فرمایا کہ فی طغیانہم یعمہون، یہ دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ وہ عذاب کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی ہلاکت دیکھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا گھرانہ دیکھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھے گا بے نمازی کا انجام کیا ہے، حرام کھانے والے کا انجام کیا، اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھے گا، لیکن اس بندے کے دل پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ یہ دنیا کے عذابوں میں سب سے بڑا عذاب ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ اس کے دل کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، یہ سمجھ لے کہ مر گیا اپنی زندگی میں۔ قرآن عزیز نے جب مخاطب کیا کہ اے نبی انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو کیا سنا رہے ہیں؟ اچھا بات کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ کیا حضور نے کسی قبر کے پاس جا کے کوئی بات چیت کی تھی؟ ابو لہب سے بات ہوئی تھی، ابو جہل سے بات ہوئی تھی، امیہ سے بات ہوئی تھی۔ اللہ کا قرآن نازل ہوا کہ اے میرے نبی مردوں کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں، مردے آپ کی بات کیا سنیں گے؟ باری تعالیٰ یہ تو زندہ لوگ تھے، باقاعدہ حضور کے ساتھ پوری ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو اس جگہ بھی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے اپنی آنکھوں کے سامنے قدرت کی نشانیاں دیکھ کر، اپنی ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوئی دیکھ کر، سن کر، اس کے باوجود ہدایت قبول نہ کی تو اللہ کے نزدیک مردے ہیں۔ ضرور ان چیزوں کی طرف آپ بھی دھیان کیجئے گا۔ میں مثال پیش کرتا ہوں حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی، جب ان کی رخصتی ہوئی نا، حضرت علی کے گھر میں تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں تمہارے لیے خوش آمدید ہے، اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نیا گھر ہے، یہی اب آپ کا گھر ہے، اسی گھر میں آپ کی زندگی گزرنی ہے، اسی گھر میں میری اور آپ کی زندگی کا ایک ساتھ ہے، گزرنا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آئے۔ سیدہ خاتون جنت گریہ زاری کرنے لگی، گریہ زاری کرنے لگی، رونے لگی۔ پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک زندگی کا ایک جو ہمارا پلان ہے، منصوبہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کہا کہ اس کا مطلب ہے میں اب جس گھر سے یہاں پہ آئی ہوں اس گھر میں واپس نہیں جا سکتی؟ کہا کہ نہیں، حضور نے رخصت کر دیا، اب میرے گھر کی زینت ہو۔ تو گریہ زاری کس بات کی ہے؟ مجھے اس بات سے میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس گھر سے منتقل ہو کے جو آپ کے گھر میں آ گئی، مطلب یہ گھر سے گھر کا جو انتقال پایا گیا، میں واپس نہیں جا سکتی۔ مجھے تو گھبراہٹ اس بات کی ہوئی کہ اس گھر سے جب قبر والے گھر کی طرف چلی گئی پھر تو میں دنیا میں کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ اس ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونے نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ قبلہ یہ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز گورنر ہیں سلیمان ابن عبد الملک کے، اس نے صرف بجلی کی کڑک سنی تھی، بجلی کی کڑک آواز سنی، گھبرا گیا، ایک دم سے اٹھا، کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز جلدی کرو جلدی کرو، کوئی صدقہ خیرات کرو۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اے بادشاہ سلامت، ڈرتے کیوں ہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ بارش اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، لیکن میں حیران ہوں اس بات پہ، اللہ کی نعمت کا جو پیغام ہے اس نے آپ کو اتنا خوف زدہ کر دیا، تو یاد رکھیں جو بڑی ہولناکی جس کے پیچھے عذاب ہے اس کی فکر نہیں آپ کو۔ یہ بات جو ساری میں سمجھانا چاہتا ہوں، سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ اشرفیوں کا تھیلا لے جاؤ، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ حضرت یہ وقت صدقہ خیرات کرنے کا نہیں ہے، اپنے وزیروں کو بلائیں اور ان سے یہ کہیں کہ جن لوگوں کی تم نے زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے اور آپ کی رعایا نے جن لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں وہ حق واپس کر دیں، صدقہ خیرات کرنے سے کہیں بہتر یہ کام ہے۔ تاریخ بتاتی ہے سلیمان نے اس وقت تک اپنی کرسی سے نہیں اٹھا تھا جب تک لوگوں کی زمینیں واپس نہیں کر دی تھی۔ تو یہ بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ قدرتی آفات جب آپ کے سامنے آتی ہیں،
ان آفات کے بعد اگر آپ کا دل اتنا نرم ہو گیا کہ یار اس کے باوجود بھی اب بھی میں اپنی حرام کمائی میں لگا ہوا ہوں، اس کے باوجود بھی جو میں نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، قبضہ کیا، ابھی تک واپس نہیں کیا میں نے، اور سمجھنے کی نشانی کیا چاہیے؟ ابھی تک ٹوٹے ہوئے رشتے اسی طرح اگر ٹوٹے رہے اور تصفیہ کرانے کی کوشش نہیں کی، ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اسی طرح بے دین کے بے دین ہی زندگی گزرتی جا رہی ہے، اللہ کی قدرت پہ کب یقین آئے گا؟ اسی طرح سود، اسی طرح اپنی منمانی کے کاروبار، اسی طرح جناب زندگی، اسی طرح لائف سٹائل، اسی طرح خواہشیں، اسی طرح ہمارے فیصلے جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمان کب سمجھے گا؟ تو ارشاد گرامی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب تم کوئی آفت دیکھتے ہو تو گریہ زاری کرو اللہ کی بارگاہ میں آ کے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن لگتا ایسے ہے کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں نرمی نہیں آتی۔ کیا اس حالت پہ نہیں پہنچ گئے ہم کہ دلوں کے اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا؟ تو قبلہ ضرور یہ ساری چیزیں سوچئے گا کہ اللہ کی شان نہیں ہے کسی قوم پہ عذاب نازل کر دے، اللہ کی شان نہیں ہے کسی کو ناکردہ کسی کام کی سزا دے دے۔ اگر کسی قوم پہ ایسی حالت آتی ہے یقیناً اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی ہوتی ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی اس قوم کی پہ اوپر اگر عبرت کی وجہ سے کوئی آفت آتی ہے، اور وہی اللہ رسول کے نافرمانی اگر میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، تو ضرور ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو جو ہدایت کا، اصلاح کا، تربیت کا پیغام ہم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔